بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نوجوان بچیوں کا، خواتین کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، صرف ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وہ محتاج ہوتی ہیں 1000-2000 کے لیے راشن کے لیے، اور لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا گھر ٹوٹا ہوا ہے، بھلے آپ آ کر دیکھ لو۔ اکیلا کون سی کالونی میں ہے؟ اکرم کالونی میں، جی جی ادھر ہے، آپ بھلے آ کر دیکھ لو، گھر دیکھو، پھر جیسے بھی آپ کا دل کرے ایسا کرنا آپ۔ اللہ ثانی کا ابھی گھر رہنے کے قابل ہے یا بالکل ٹوٹا ہوا؟ بھائی بالکل ٹوٹا ہوا، ساری چھت نیچے آئی ہوئی ہے، آپ خود چل کر دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو بارش میں بھی پنی ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے باہر، ایسے بھی نہیں کہ کوئی کسی بچے کو کام سے اندر بھیج دیں، بہت ڈر ہوتا ہے گرنے کا اس کا۔ تو یہاں کا پتہ آپ کو کس نے بتایا؟ اکرم کالونی تو یہاں سے بہت دور ہے۔ جی، یہاں پر میری نند رہتی ہے، اس نے بولا تھا کہ ہو سکے آپ کا کام ہو جائے۔ اللہ آسانی کرے گا۔ حالت بھائی بہت بری ہے، ہمارا گھر سارا جل گیا، کچھ نہیں بچا۔ جی ہاں، سب کچھ ختم ہو گیا، ابھی تو کچھ نہیں بچا ہے۔ ایک انگ کا کپڑا بچ گیا، کوئی نہیں بچا ہے۔ ہمارے کو دیے ہیں تمبو، دیے، اس تمبو میں ہم سوتے ہیں۔ جی ہاں، تمبو میں سوتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں۔ اچھا۔ اور کھانے پینے کا معاملہ ابھی روزانہ مہنگائی کے اس عالم میں؟ مہنگائی تو بھائی بہت ہے، ہمارا تو بندہ ایک ہے جو وہی بیٹھا ہے۔ اللہ، تو ابھی جو ہے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ کبھی کھانے کو ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، ہم تو ایسے کبھی تو ایسے سوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ہے خواتین کو ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دن پہلے اور اب بھی خواتین کا یہاں پر آنا جانا لگا ہوا ہے راشن کے حوالے سے، تو ان عورتوں نے بڑی پریشانیاں پیش کی کہ ہمارے حالات مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور ہمارے شوہر کام نہیں کرتے، اور ابھی سیلاب اور برساتوں نے انتہائی تباہی مچا دی۔ تو یہاں پر جو ہم نے جو راشن جو ویڈیو کی شکل میں دیے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ چند وہ حضرات جن سے ہمیں شاید امید بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی تعاون کیا اور مزید راشنوں کا انتظام ہو گیا۔ تو ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری خواتین کے وہ انٹرویو جو کہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیے، وہ اس وجہ سے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے خواتین کو کہ کوشش کریں، جو کم عمر بچیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، خاص طور پہ ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی جوانی کو، اپنے جو ہے ان ایام کو ضائع کرنے کی بجائے کوئی ہنر سیکھیں۔ ہنر سے مراد بہت سارے کام ایسے ہیں، مثلا سلائی ہو گئی، کڑھائی ہو گئی، اسی طرح اگر وہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتی ہیں تو ٹیچنگ کا کورس ہو گیا، کمپیوٹر کورس ہو گیا، اسی طریقے پر آن لائن کورسز ہو گئے، اسی طرح یوٹیوب پر ٹیکنیکل ویڈیوز بنانا جس میں ان کا فیس نظر نہ آئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اگر لڑکیاں وہ ہنر، وہ کام سیکھ لیں تو شاید وہ مشکل حالات میں مہنگائی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ میں ابھی جہاں سے آ رہا ہوں حبیب بینک کے یہاں سے گزرتا ہوا، وہاں پر خواتین کا رش لگا ہوا تھا کہ امداد کے پیسے آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو لینے کے لیے رش میں بیچاری اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی کہ بھیڑ اس حد تک تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے خواتین کو کہ براہ کرم آنے والے کل کا کچھ پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ باعزت خاتون ہیں، عزت دار کام کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے ڈاکٹری کا کورس کر لیں۔ دیکھو کتنی ساری ڈاکٹرنی ہیں دن میں 20-20 ہزار روپے کما رہی ہیں، سرکاری جاب کر رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، ان کو 90-90 ہزار روپے تنخواہیں مل رہی ہیں۔ یہ تو چلو وہ ہیں جو سرکاری جاب کر رہی ہیں، لیکن پرائیویٹ جاب کرنے والی میں نے ایسے انٹیلیجنٹ ایکسپرٹ لڑکیاں، بچیاں، ان کے انٹرویوز لیے کہ جن کو بہت کچھ آتا ہے اور پھر وہ اپنی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتی، تو یہ بھی کمزوری ہے۔ نمبر 1-2 کام خواتین کو میں کہوں گا، پہلا یہ کہ وہ ہنر سیکھیں، کوئی نہ کوئی سلائی کڑھائی وغیرہ، جو ہنر موجودہ دور کے اعتبار سے ان کے لیے فائدہ مند ہو، ان کی آمدنی کے اعتبار سے فائدہ مند ہو، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے پھر اس ہنر کو، اس صلاحیت کو استعمال کرنا سیکھیں، کانفیڈنس ہو ان کے اندر، بھروسہ ہو، ان کو بولنے کا طریقہ آئے، لینے کا طریقہ ہے، سمجھانے کا طریقہ ہے، جس کے اندر خود اعتمادی، قوت اعتمادی مضبوط ہوگی، یاد رکھنا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کبھی بھی آپ
किसी भी मैदान में अपने आप को कमतर न समझें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान का लफ्ज़ है ना, उसमें मर्द शामिल नहीं है सिर्फ, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बहुत सारे काम ख़वातीन कर रही हैं और शरई पर्दे की सूरत में कर रही हैं, लाजमी तो नहीं है। मैं मदरसे में जिसमें पढ़ाता हूँ वहाँ पर मुअल्लिमात पढ़ा रही हैं, इस तरह के कुरान मजीद की पढ़ा रही हैं। इसी तरह हुनर है वो अपने घरों में कर रही हैं। हर एक माली एतबार से मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमज़ोर हालात वाले भी होते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हुनर सीख कर जो है अपने उस हुनर का इस्तेमाल करें, ताकि कल को आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होना आ जाए और हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नौजवान बच्चियों का, ख़वातीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मिस यूज़ करते हैं, सिर्फ उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए। वो मोहताज होती हैं 1000-2000 के लिए, राशन के लिए, और लोग उसका मिस यूज़ करते हैं। तो ये इस वजह से होता है कि आपके पास कोई हुनर नहीं होता, आपके पास कोई ऐसा मलका, ऐसी सलाहियत नहीं होती कि जिसका इस्तेमाल करके आप खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।